اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولانا دعوم۔ تمام مومنین کو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ مولوی آصف رضا کے خلاف ہمارا آج ویڈیو آ رہے ہیں۔ مجھے انتہائی افسوس ہے ان لوگوں پہ جو اس بندے کو مجلس پڑھواتے ہیں اور اس کی فالتو اور جھوٹی بکواسات کو نعوذ باللہ وہ کربلا کی روایات کا رنگ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ حال ہی میں حضرت شہید دشتہ نینوا جناب جان سلام اللہ تعالیٰ علیہ، ان پر بات کرتے ہوئے اس بندے نے اپنے پاس سے من کھڑے ایک روایت ممبر پر بیان کی ہے، اور لوگ اگر سے ہائے 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 کہہ کے پاگل ہو رہے ہیں۔ رونے والوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ کس بات پہ رو رہے ہیں، کیا اس بات کی کوئی حقیقت بھی ہے۔ الغرض کے جناب جان کی تدفین کے لحاظ سے اور کچھ ایک آدھ اور چیزوں پر اس نے جو بات کرنے کی کوشش کی وہ آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے سامنے دلائل سے بات واضح کرتا ہوں کہ اصلاً یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو لوگوں کو رلانے کے لیے یا پھر ان سے داد بٹورنے کے لیے عموماً یا تو اپنے پیٹے اور یہ چمچے کھرچے ساتھ رکھتے ہیں یا پھر ایسی من کھڑا چیزیں بیان کرتے ہیں کہ عوام حیران رہ جی۔ یہ تو نہ کبھی کسی کتاب میں دیکھی نہ کبھی سنا تھا۔ بسم اللہ۔ کہوں گا جان 12 محرم کو دفن نہیں ہوا، جان کا لاشا ہی نہیں ملا۔ 20 محرم کو جان کو قبیلہ بنی اسد نے دفنایا۔ 20 محرم کو جب دفنایا تو قبیلہ بنی اسد کے بزرگ نے سید الساجدین کو بتایا تھا ہم سب لاشیں دفنا چکے تھے، لیکن ہمیں کربلا سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ ہم نے جب کربلا کی اس مشک و عنبر کی خوشبو کو سونگھتے سونگھتے گئے تو ہمیں دور صحرا میں کربلا کی ریت کے نیچے جان کا لاشا ملا، اور اگلا لفظ سنو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا حسین کا بیٹا یہ کون تھا؟ حبشی غلام۔ فرمایا یہ ابو ذر کا غلام تھا اور حسین بڑا پیار کرتے تھے۔ دیکھے کہیں گے تیری عزت کی قسم ہے اس کی لاش سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو حسین کی لاش۔ استغفر اللہ، کیا بکواس ہے یہ۔ 20 دن بعد جناب جان کی لاش ملی، اعوذ باللہ تعالیٰ۔ بندہ پوچھے کیا مولا سجاد جان سے پیار نہیں کرتے تھے؟ استغفر اللہ۔ کیا امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ وہ بالکل جان کو یہ کسی کھاتے میں نہیں لیتے تھے؟ تو اس کی تدفین کیوں نہیں کی بھائی؟ وہ 20 دن بعد بنی اسد ڈھونڈتے رہ گئے تھے۔ سید الساجدین جو عالم الغیب ہے، میرا مولا معصوم امام ہے، انہیں نہیں پتا، وہ بتا دیتے بنی اسد کو کہ کہاں ہے جان۔ عجیب بکواس ہے خدا کی قسم۔ کیا یہ عوام بھی سامنے پاگلوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہے، پتہ ککھ نہیں ہے، اردو سے ایک لفظ پڑھنا آتی نہیں ہے، اور جاہل کے بچے کی وجہ سے معاذ اللہ کربلا کی تاریخ مسخ ہونے چلی ہے۔ الغرض اس کی اتنی اوقات تو ہے نہیں کہ اسے محدثین کی کتابوں کے حوالے دیے جائیں۔ جسے اردو نہ آتی ہو اسے کیا میں اکابر محدثین علیہم الرضوان کی کتابوں کے حوالے دوں۔ ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں کتب مقاتل کی طرف، اور بڑی اپنی طرف سے جی جان کے پاس سے ویسی خوشبو آ رہی ہے جیسے امام حسین کے پاس۔ اچھا، بہت بڑا مارکا مار لیا یہ، اول تو روایت ہی کسی کتاب میں نہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ وہ میں آج بتاتا ہوں الحمدللہ کتب مقاتل سے کہ جان کی یہ خوشبو جو بھی یہ لگا ہوا ہے، اصلاً سرکار جان کے خون کی کیا الحمدللہ اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے علامہ فروغ کاظمی لکھنوی، ان کی یہ کتاب ہے جی تفسیر کربلا۔ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ اسے اکابر محدثین کے حوالے دوں، یہ جو سیکنڈری لیول بکس ہیں انہی میں جواب دیتے، بڑی بات ہے۔ صفحہ نمبر 379 پہ سرکار امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ کی حدیث ہے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار مولا سجاد امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ جب شہداء کربلا کی تدفین عمل میں لائی گئی تو جان کا چہرہ نورانی تھا، اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسی ٹائم جب باقی شہداء کربلا کی تدفین ہوئی ہے اسی ٹائم جناب جان کا بھی معاملہ ہوا ہے الحمدللہ۔ جس طرح آپ نے حدیث دیکھی ہے امام کی، بات ہی پیچھے کچھ نہیں رہ جاتی۔ اور یہ سارا کا سارا کرائٹیریا ہوا کب تھا، کتنے دن بعد ہوا تھا؟ کتاب ان کی دکھاؤں گا جن سے آج کل پیسے لے کے مجلسیں پڑھ رہے ہو اور جن کے تلوے چاٹنے لگ گیا صرف رضا خان تیلی۔ ہاں جی، تقلیدی حضرات نے بھی یہ چیز ایکسیپٹ کی۔ حسن ظفر نقوی صاحب، ان کی کتاب انصار حسینی ہمارے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 131۔ یہاں واضح لکھتے ہیں 3 دن کے بعد، وہی
سرکار باقر صلوات اللہ علیہ کی روایت، 3 دن کے بعد جب بنی اسد کے لوگ لاشوں کو دفنانے کے لیے تو لاشیں الگ الگ کر رہے تھے، عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، لاشیں رکھتے جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ کس لاش سے خوشبو آ رہی ہے، یہ جان کا لاشوں میں سے نکلا. ٹھیک ہے جی، 3 دن بعد، only 3 days. سامعین، کون سے 20 دن، کون سی اتنے لمبے وہ وہاں پہ پیریوڈک ٹیبل چل رہا تھا، اتنا لمبا کام چل گیا کہ اتنا ٹائم بنی اسد کو لاش ہی نہیں ملی جناب جون سلام اللہ علیہ کی. کیا بکواس ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. یہ کربلا یہ مذاق ہے جس میں جو دل کیا وہ ڈال دیا. اور یہ تو ابھی 2 حوالہ جات دکھائے ہیں، 31 سے زائد کتب کے حوالے فقیر رکھتا ہے الحمدللہ اس عبارت کے. الغرض یہ جو بڑا وہ خوشبو لگے ہوئے تھے حضرت، پتہ نہیں کیا سنتا ہے میرے منہ سے. تو بہرحال اس کا بھی جواب لے لیں آپ. میں کبھی بھی اس بندے کو جوابات نہ دیتا، لیکن اس بندے نے حد کر دی ہے. کئی دفعہ سے تنبیہ کی ہے واٹس ایپ پر جگہ جگہ کہ یار جھوٹ نہ بولا کر، حوالے چاہیے نا میں دیتا ہوں، جھوٹ نہ بولا کر. نئی چیزیں کربلا کے بارے میں جاننی میں بتاتا ہوں، جھوٹ نہ بولا کر. نئی بندے کا بچہ بنا میں کہا ٹھیک ہے پھر آ تیرے کان تھلے چپیڑا مارنا. الغرض اب جناب جون کے بارے میں ایک بڑی عجیب روایت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ کیا فضائل پڑھے گا جسے اردو تک پڑھنا نہیں آتی. یہ سامعین کتاب ہے روایات اعضاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68، اور یہاں پہ واضح عبارت موجود ہے. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشے میں خون جمع کیا، ام سلمہ نے خواب دیکھا سلام اللہ علیہ، جہاں امام حسین کا خون ہے وہیں جون کا خون بھی ہے. اللہ اکبر. سامعین یہ کیا خوشبو لگا ہوا ہے، خون ملحق ہو گیا تھا، خون یکجا ہو گیا تھا. کیا تو خوشبوئیں گنا رہا ہے، خون یکجا ہو گیا تھا جون و حسین کا. اس سے بڑھ کے میں کیا بات کروں. لو تو خیر کیا کہا جا سکتا ہے. اور کبھی خون حسین ہے کیا تو کبھی زیارت پڑھ لیجیے گا السلام علیکم یا سار اللہ، اور پھر حساب لگائیں اب جون کون ہے. کیا بندہ بیان کرے کیا چھپائے. جس دنیا کو علی ولی اللہ ہضم نہیں ہو رہا، سے جون کے فضائل کہاں سے ہوں گے. تو بہرحال اب بات صرف اتنی سی ہے. خدا را میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں نہیں کہتا کہ انہیں مجلس میں نہ پڑھاؤ، نہیں، میں پھپے کٹنیاں نہیں ڈالتا. میری ریکویسٹ ہے انہیں جب بھی مجلس پڑھوائیں ان لانتیوں سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہو، کتاب کا نام بتاؤ. کم از کم بانیانے مجالس تو پوچھ سکتے ہیں نا. عوام کا قصور نہیں ہو تو بیچارے یہ سمجھ کہتے ہیں کہ سچ بتائیں گے. تو بانیانے مجالس سے میری گزارش ہے کہ خطیب اور ذاکر کو معصوم نہ سمجھو، اس کی ہر بات کو عین کربلا نہ سمجھ لو، اس سے پوچھو کہ کہاں سے پڑھ رہے ہو بھائی. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. خدا کا نام ہے.